السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیسن ہے اور ہمارے فرسٹ چیپٹر کا نام ہے سرزمین نبوت، اور اس میں ہم پڑھیں گے شجر مقدس کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ پڑھیں گے کہ مکہ میں آباد کاری کیسے ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر و نافرمانی اور ظلم و شرک کی سرزمین سے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا اور شام کی مبارک زمین کو ہجرت گاہ بنا لیا، یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ بہت زیادہ نافرمانی، شرک اور ظلم ہوتا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ کر ہجرت کی اور شام کی مبارک زمین پر آ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید کے ساتھ مصر میں پڑاؤ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ یعنی سیدہ سارہ علیہ السلام کو ایک بہترین تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ سیدہ حاجرہ علیہ السلام۔ وہ ان کی باندی تھی جو انہیں مصر سے ہی ملی تھی، ٹھیک ہے، تحفے میں۔ مصر سے ان کا تعلق تھا، یعنی کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا تعلق مصر سے تھا، اور وہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں اور تمام عدنانیوں کی جدہ ہے۔ عدنانی کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ عدنانیوں سے مراد یہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، یعنی کہ جو آگے نسل اسٹارٹ ہوئی ہے نا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ دادا ہیں ان میں سے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عدنان سے ہی اسٹارٹ ہوئی ہے نسل، ٹھیک ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اپنی باندی یعنی کہ حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو ہبہ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مالک بنا دیا، یعنی کہ سیدہ سارہ علیہ السلام جو تھی ان کی اولاد نہیں تھی اور ہو بھی نہیں رہی تھی، تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا نکاح کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اس باندی نے یعنی کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بالآخر وہ گھر جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کے لیے انتظام کیا تھا، سیدہ سارہ علیہ السلام کے لیے بھی اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے لیے بھی، تو وہ سیدہ سارہ علیہ السلام پر تنگ پڑ گیا، کیونکہ ان کی باندی نے ایک پاک سے بچے کو جنم دیا تھا اور وہ خود اس بات سے محروم تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی ولد باندی کو ساتھ لے کر رازدارانہ اور حیادارانہ انداز میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام اس ہجرت کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر اپنے نقوش قدم کو مٹاتی جا رہی تھی، یعنی کہ ان کے جو قدموں کے نشان تھے وہ ان کو ساتھ ساتھ مٹاتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ انہیں حکم ہی ایسا ہوا تھا کہ یہ ہجرت تم نے پوشیدہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ بہت ہی چھوٹے تھے، ان کو فاران کے پہاڑوں کے درمیان واقع وادی امین میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا، اور ان کے پاس ایک توشہ دان تھا جس میں کھانا تھا، اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے انہیں واپس جاتے دیکھا تو ان پر خوف اور وحشت طاری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کیا ہے؟ اور ان کے پیچھے جا کر پوچھا، ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ رحم دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، پھر آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیے، یعنی کہ جہاں سے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ کچھ دور پہنچ کر جہاں سیدہ حاجرہ علیہ السلام انہیں نہ دیکھ سکتی تھیں، سیدنا ابراہیم نے بیت اللہ کی جگہ پر متوجہ ہو کر دست دعا دراز کیا، یعنی کہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ اچھا، یہاں پہ جو دعا کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا دعا کی، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک سبق ملتا ہے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے۔
انہیں جب پتہ چلا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو کیسے انہوں نے ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا کہ پھر آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو ان کے ایمان کی بات ہے کہ ان کا کتنا ایمان مضبوط تھا اور کتنا انہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا کہ وہ ایسی جگہ جو بالکل سنسان ہے، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، جہاں پہ کچھ بھی نہیں، آبادی تو ہے ہی نہیں بالکل، نہ پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر، نہ چھاؤں، تو وہ ایسی جگہ پہ انہوں نے بالکل بغیر کسی خوف کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ ہے، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بے آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، یعنی کہ یہاں پہ کچھ آبادی کا بندوبست کر دیں، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اب یہاں پہ ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کس طرح فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اور یہ بھی نہ کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے ساتھ ہی کیا ظلم کر رہے ہو، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی ان پر کتنی مہربانی ہے، کتنا احسان ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اب جو ہے کوئی شوقاً خاتون اس طرح جو ہے ایکشن نہیں لے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشکل چیز ہے یہ جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے جو ان کا ایمان کا مقام ہے، یعنی کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا جو ایمان کا مقام ہے وہاں تک دنیا کی کوئی اور عورت نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ بات کہنا بہت زیادہ مشکل ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ خوف آ رہا ہو، جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو سوائے ایک چھوٹے بچے کے، وہاں پہ یہ بات کہنا کہ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، تو یہ بات جو ہے کہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور یہ اس طرح کوئی بھی عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ وہ توکل ہے جو زندہ ایمانی عقیدے کا شاندار نتیجہ ہے، اور جس ایمان کا نتیجہ اس جیسا توکل نہیں ہے وہ ایمان انتہائی ناقص اور بہت کم ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سچی روایت بتاتی ہیں کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، اور ان کے گوشہ جگر یعنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ بہت ہی چھوٹے اور معصوم تھے، ان کو پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا مگر تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ جب انہوں نے نور نگاہ کو شدت پیاس میں بلبلاتے دیکھا تو قریب تھا کہ ان کا جگر چھلنی ہو جاتا۔ انہیں ایک جانب بلند مقام دکھائی دیا، یہ صفا نامی پہاڑ تھا۔ اس پر چڑھ کر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا مگر پانی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی شخص انہیں دکھائی پڑا۔ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا اور وہاں ایک بلند مقام پایا، یہ مروہ نامی پہاڑ تھا۔ چنانچہ اتر کر انہوں نے اس جانب جانا شروع کر دیا۔ وادی کے نشیب میں پہنچ کر دوڑیں اور اس کو کراس کر گئیں۔ وہ برابر چلتی رہیں حتیٰ کہ مروہ پہاڑی تک پہنچ گئی۔ اب یہاں پہ دوڑنے کی جو بات ہو رہی ہے نا، جب وہ مروہ پر چڑھی تو وہ بھاگ کے نہیں چڑھ سکتی تھی، ٹھیک ہے، وہ آرام سے چڑھی، لیکن ان دونوں کے درمیان جو گیپ تھا، جو لیول تھا، تو وہاں سے وہ دوڑ کے گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس پر چڑھ کے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا مگر کچھ انہیں نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے نیچے اتریں، پھر صفا پر چڑھیں، اور اسی طرح اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کرتے ہوئے انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، اور انہی 7 چکروں میں انہوں نے سعی کو مکمل کیا۔ اس دوران میں ایک پہاڑی پر انہوں نے عجیب و غریب آواز کو سنا اور شکستہ دل سے کہا، میں نے سنا ہے، کیا کوئی مدد کا سامان ہے؟ یعنی انہیں تھوڑی سی امید نظر آئی۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا اور بڑے درخت کے نیچے ایک آدمی کو بچے کے سر کے پاس کھڑے پایا۔ ابھی وہ قریب نہ آئی تھی کہ اس نے اپنی ایڑی کو زمین پر دے مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلا کر سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو نہ جانے کتنی مسرت حاصل ہوئی۔
انہوں نے مٹی اور پتھر کے ساتھ پانی کو باندھ دیا اور خشک ہو جانے کے خوف سے اس کو سطح زمین پر بہنے سے روک دیا۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی اور مٹی و پتھر کے ساتھ اس پر بند نہ بناتی تو وہ ایک جاری چشمہ بن جاتا، جیسے رسولوں کے امام، جہانوں کے سردار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ پر بہترین درود، بہترین انعام اور بہترین سلام۔ آج کا لیسن یہیں تک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا